بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، سورہ اخلاص قرآن کی وہ صورت ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس صورت کو پڑھنے والے کو ثلث قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ سورہ اخلاص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تہائی قرآن کہا ہے۔ ابن کثیر میں یہ روایت لکھی ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ سب لوگ جمع ہو جاؤ، آج میں تمہیں تہائی قرآن سناؤں گا۔ جتنے لوگ جمع ہو سکتے تھے وہ جمع ہو گئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص پڑھی، اور سورہ اخلاص پڑھ کر سب کو یہی سورہ سنائی اور کہا یہ ثلث قرآن ہے۔ سورہ اخلاص کی فضیلت کیوں ہے؟ اس کے پیچھے کچھ وجہ ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ایک شان نزول بتایا جاتا ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ نے سوال کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول، یا اے ابو القاسم، آپ یہ بتائیے کہ آپ ہم کو جس معبود کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہیں، جس معبود کی طرف بلاتے ہیں، وہ اللہ ہے کیسا؟ اس کا نسب کیسا ہے؟ وہ کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ اس کا خاندان کیسا ہے؟ اس کے بازو کیسے ہیں؟ وہ سونے کا ہے یا تانبے کا بنا ہوا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کر یہ بات بہت غصہ آیا، کیونکہ یہ اللہ کی ذات پر حملہ تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب تھا کہ اس غصے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ پر حملہ کر دیتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے، اور فوراً جبریل امین وحی لے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورت تلاوت کر کے فرمائی کہ آپ ان مشرکین مکہ کو یہ جواب دے دیجئے کہ وہ اللہ ایسا ہے۔ اور اس صورت میں اعلان کر دیا گیا ہے کہ قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی کی اولاد ہے، نہ کوئی اس کا باپ ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ کچھ بزرگان دین اور کچھ تابعی اور کچھ صحابی کہتے ہیں یہ صورت مکی ہے، اور کچھ کہتے ہیں یہ صورت مدنی ہے۔ ایک مرتبہ خیبر کے کچھ یہودیوں نے اکٹھا ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا ابا القاسم، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ وہ اللہ کیسا ہے، اس کا نسب کیسا ہے؟ آدم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کھن کھناتی ہوئی مٹی کے گارے سے پیدا کیا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، شیطان کو اور جن کو آگ سے پیدا کیا، آسمان کو دھوئیں سے پیدا کیا، اور زمین کو پانی سے پیدا کیا۔ وہ آپ کا رب جس کی آپ ہم کو دعوت دیتے ہیں، وہ کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ تب جبریل امین فوراً اترے اور یہ صورت لے کر آئے۔ یہ صورت توحید کا درس دیتی ہے، اور توحید اسلام کا ایک اہم ستون ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آئی، یعنی جبریل علیہ السلام آئے، اور جبریل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رنجیدہ کرنے والی خبر سنائی۔ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ آپ کے ساتھی معاویہ ابن معاویہ مزنی کا مدینے میں انتقال ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر سن کر بہت ہی رنجیدہ ہوئے، تو پھر جبریل علیہ السلام نے فرمایا کیا آپ ان کا جنازہ دیکھنا چاہیں گے؟ تو جبریل علیہ السلام نے اپنا پر زمین پر مارا، تو زمین پر جتنے پہاڑ تھے وہ زمین کے اندر دھس گئے، اور جو گھاٹیاں تھیں وہ اوپر ابھر آئیں، یعنی زمین یکسار ہو گئی۔ پھر تمام پردے ہٹائے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ ابن معاویہ مزنی کا جنازہ دیکھا، تو معاویہ ابن معاویہ مزنی کے جنازے میں 12 لاکھ فرشتوں کی موجودگی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ ان کے جنازے میں 2 صفوں میں فرشتے تھے۔ نبی نے جبریل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ معاویہ ابن معاویہ کو یہ مقام کیسے ملا؟ تو جبریل علیہ السلام نے بیان کیا کہ یہ شخص اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس کی یہ ادا پسند آئی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو یہ مقام عطا کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگر کوئی شخص
اپنے گھر سے باہر جا رہا ہو اور وہ اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کر 11 بار قل اللہ احد کی تلاوت کرے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے گھر کی خود حفاظت کرتے ہیں جب تک کہ وہ اپنے سفر سے واپس نہ آ جائے۔ اور اسی طرح یہ روایت ہے جس شخص نے اس کو 30 بار پڑھ لیا اس سورت کو ایک دن میں تو وہ شخص سب سے اہم ہوگا اور سب سے زیادہ ثواب کمائے گا، یہاں تک کہ دوسرا شخص اس سے زیادہ دفعہ اس سورت کی تلاوت کرے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جو شخص اس سورت کو 1000 مرتبہ پڑھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مرنے سے پہلے اس کو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ابو بکر احمد ابن علی اپنے استاد عیسیٰ ابن ابی فاطمہ سے نقل کرتے ہیں جس دن سور پھونکا جائے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے جاہ و جلال کے ساتھ اور اپنے غصے کے ساتھ ظاہر ہوئیں گے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا غصہ شباب پر ہوگا اور فرشتے لرز رہے ہوں گے اور فرشتے لرزتے ہوئے زمین کو پکڑے ہوئے ہوں گے اور وہ قل اللہ احد قل اللہ احد اس سورت کی تلاوت کر کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کریں گے، یہاں تک کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ حساب کتاب شروع کرے گا۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کی ایک جماعت کسی اہم مہم پر بھیجی اور جب کچھ لوگوں کی ایک جماعت بھیجی تو اس میں کسی ایک شخص کو امام بنا دیا۔ وہ جو امام تھے وہ جب بھی اپنی جماعت کو نماز پڑھاتے تو ہر نماز میں ان کو سورہ اخلاص پڑھاتے، قل اللہ احد پڑھاتے، تو لوگ ان پر ہنسی اڑاتے کہ ان کو دوسری کوئی صورت یاد ہی نہیں ہے، وہ یہی صورت پڑھتے ہیں۔ جب یہ جماعت واپس آئی تو لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول جو آپ نے امام بنا کر بھیجا تھا یہ امام ہم کو ہر نماز میں قل اللہ احد پڑھاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امام سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے تھے؟ تو ان امام نے یہ عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اس محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا ہے اور تمہاری اس محبت کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی تم سے محبت کرنے لگا ہے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ جابر ابن عبداللہ سے یہ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص اس سورت کو ہر روز 50 مرتبہ پڑھے تو قیامت کے دن اس کی قبر پر ایک فرشتہ کھڑا ہو کر کہے گا اٹھ اس سورت کو تلاوت کرنے والے اور جہاں سے چاہے وہاں سے جنت میں داخل ہو جا۔ امام سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتے ہیں جو شخص اس سورت کو اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت پڑھ لے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اتنا رزق عطا فرماتے ہیں، اس کے رزق میں اتنی فراوانی کرتے ہیں کہ اس کے رزق کی فراوانی کی خبر پڑوسیوں کو محسوس ہونے لگتی ہے، وہ اپنے پڑوسیوں کو بھر بھر کر بانٹتا ہے اور ان میں تقسیم فرماتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب صحیح بخاری میں فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کوئی زیادہ صابر نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے زیادہ کوئی حلیم نہیں ہے۔ لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ بہتان تراشیاں کرتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں، اس کے بعد بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی غلط باتیں سن کر ان کو بھر بھر کے رزق دیتا ہے، ان کو روزی فراہم کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بے نیاز ہے۔ امام زریس رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں یہ سورت توحید کی سورت ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خالص اپنی صفت بیان کی ہے، خالص توحید بیان کی ہے۔ اس صورت میں نہ جنت کا ذکر ہے، نہ دوزخ کا ذکر ہے، نہ دنیا کا ذکر ہے، نہ آخرت کا ذکر ہے، نہ کوئی واقعہ بیان کیا گیا ہے، نہ کوئی حکم دیا گیا ہے، نہ کوئی احکام ہے، نہ کوئی کہانی ہے، بلکہ اس صورت میں خالص اور خالص توحید کا ذکر ہے، خالص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت بتائی گئی ہے، لہٰذا یہ صورت عظیم ہے اور یہ اپنے پڑھنے والوں کو بھی عظیم بنا دیتی ہے۔ سعید ابن منصور محمد ابن منقدر سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو مسجد نبوی میں دیکھا کہ بہت خوش الحانی سے
اس صورت کی تلاوت فرما رہا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم اس صورت کی تلاوت کر رہے ہو تو تم اس صورت کے وسیلے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم جو مانگو گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں اس صورت کی برکت میں عطا فرمائے گا۔ حضرت امام احمد حضرت عقبہ ابن عامر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی 3 صورتیں بیان بتاتا ہوں جو تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں نازل ہوئی۔ جب تک کہ تم ان 3 صورتوں کو پڑھ نہ لو تم سو مت۔ وہ 3 صورتیں معوذتین اور یہ سورہ اخلاص ہے۔ عقبہ ابن عامر کہتے ہیں جب تک کہ میں ان 3 کو پڑھ نہیں لیتا ہوں سوتا نہیں ہوں۔ جب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ صورتیں بتائی ہیں میں اس کو رات میں سونے سے پہلے ضرور پڑھ لیتا ہوں۔ امام احمد انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے سورہ اخلاص سے بڑی محبت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اس محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے توحید بیان کی ہے، اور توحید اسلام کا اہم رکن ہے۔ توحید کے بغیر انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی 4 صفتیں بیان کی ہیں۔ ایک پہلی صفت ہے اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ دوسری صفت ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ تیسری صفت ہے لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ چوتھی صفت ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ یہ 4 صفتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کی ہے۔ یہ 4 صفتیں اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی میں پا ہی نہیں جاتی ہیں۔ اگر ہم کسی کو معبود مانیں تو معبود ماننے کے لیے ان 4 صفتوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ 4 صفتیں اس کے اندر موجود ہوں گی تو وہ لائق عبادت ہوگا، معبود ہوگا۔ یہ 4 صفتیں بدرجہ اتم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اندر موجود ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ہماری تسبیحات کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ ہم جو عبادت کرتے ہیں، جو ہم اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وہ اس لیے نہیں کہ اللہ کو ہماری تسبیح کی ضرورت ہے، بلکہ ہم اس تسبیح کے ذریعے سے، اس عبادت کے ذریعے سے اپنی بھلائی کرتے ہیں، اللہ پہ کوئی احسان نہیں کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس فرشتوں کی ایسی جماعت موجود ہے جو ہر وقت سجدے میں ہے، رکوع میں ہے، عبادت میں ہے، ہر وقت تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اللہ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری صفت ہے لم یلد ولم یولد، اللہ کسی کی اولاد نہیں ہے، نہ کوئی اس کی اولاد ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے برابر کوئی نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنی ذات میں اور صفات میں یکتا ہے، نہ اس کے برابر کبھی کوئی ہوا ہے نہ اس کے برابر کبھی کوئی ہوگا۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔